کہتے ہیں دریا جو ہے وہ اپنی زمین واپس لے کے رہتا ہے، وہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑتا۔ یہ دریا کی انا ہے کہ وہ اپنی زمین واپس لے کے رہتا ہے، لیکن ہم نے اس کی انا کو چیلنج کیا۔ ہماری ہاؤسنگ اسکیموں والوں نے اس کے ارد گرد جو ہے انکروچمنٹ کر کے اسے پلاٹنگ کر کے فروخت کر دیا، اور یہی ہماری اویس جو ہے وہ لے ڈوبی کہ ڈی ایچ اے 5 میں کرنل صاحب اور ان کی جوان سال بیٹی جو اس جو ہے حالیہ بارشوں کی جو نظر ہوا ہے، جو اندوناک جو دردناک قسم کا جو حادثہ ہوا ہے، اس میں کرنل صاحب اس گاڑی سے اشارے کر رہے ہیں، مدد کی اپیل کر رہے ہیں، لیکن وہاں کون مدد کو آتا؟ جب ہم دریا کی انا کو چیلنج کریں گے تو ابھی تو صرف اس نے وارننگ دی ہے کہ اگر میری انا کو چیلنج کرو گے، اگر میری زمین واپس نہیں کرو گے تو تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، تم اپنی لاشیں ڈھونڈتے پھرو گے۔ آج 3 دن سے ہم کرنل صاحب ان کی بیٹی کی جو ہے اتنا بڑا جو ہے آپریشن ہو رہا ہے، لیکن ان کی لاشیں نہیں مل رہی، وہ گاڑی تک جو ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ تو بدقسمتی ہے کہ ہماری اس دولت کی ہوس نے، ہم نے انکروچمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ دریاؤں کی انا کو چیلنج کر دیا، اور دریا اپنا قبضہ کبھی نہیں چھوڑتے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا جو ہے وہ قبضہ واپس لے کے رہتے ہیں۔ اور ابھی تو صرف اس نے وارننگ دی ہے کہ بندے نے پتر بن جاؤ، لیکن ہم نے بننا نہیں ہے تا وقت کہ ہم نشان عبرت بن جائے۔ تو ابھی تو وارننگ ہوئی ہے، اور اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم نے ان ندی نالوں ان دریاؤں کی یہ زمینیں واپس نہ کی، تو اب کی بار وارننگ نہیں آئے گی، وہ بزور قوت جو ہے وہ اپنی جو قبضہ ہے وہ واپس لے گا، وہ اپنی زمینیں واپس لے گا۔ تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے انکروچمنٹ کے ذریعے ہم نے جو دریا ہیں ان کو نالے بنا دیے۔ ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کے لیے جو آپریشن ہو رہا ہے، تو وہاں اب ویڈیو میں دیکھنے کو ملا کہ جو ڈی ایچ اے کا جو آؤٹ لیٹ ہے جو ڈرینیج سسٹم کا، وہاں پہ 2 ہول ہیں، وہ کنکریٹ کر کے بنائے گئے ہیں، وہ 6x8 یا 6x10 کا ایک ہول ہوگا، تو کیا اتنے بڑے ڈی ایچ اے کا جو لوڈ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو آؤٹ لیٹ ہے ڈی ایچ اے کا جو سواں دریائے سواں میں گرتا ہے، وہ 6x8 یا 6x10 کا ایک ہول ہے، تو 2 ہول ہے، کیا اتنا بڑا جو ڈی ایچ اے ہے اس کا لوڈ وہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو بدقسمتی ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، ہماری یہ ہاؤسنگ اسکیموں والے جو ہے، وہ انہوں نے دریاؤں پہ قبضے کر کے وہاں انکروچمنٹ کر کے ان دریاؤں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، اور دریا کی اس کی فطرت ہے، اس کی یہ انا ہے کہ وہ اپنی زمین جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنی زمین واپس لے کے رہتا ہے۔ تو ابھی تو وارننگ ہے، اور ہم اگر بندے کے پتر نہ بنے تو اگلی بار جو ہے وہ پوری قوت سے جو ہے وہ اپنی زمین اپنا علاقہ واپس لے گا، اور اگر اس نے قوت سے لینے کا فیصلہ کر لیا تو یہ آدھی ہاؤسنگ اسکیمیں جو ہے یہ اٹھ جائیں گی۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ان دریاؤں کو، ان ندی نالوں کو، ان کی زمینیں واپس کر دیں۔ تو صرف ڈی ایچ اے ہی نہیں، جو بیریا میں اسپیشلی جو ان کا جو سیکٹر آتا ہے، سیکٹر 8 جو ہے ان کا، وہاں بھی صورتحال، لیکن وہاں اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ ڈی ایچ اے میں جو دیکھنے کو ملا، کہ ایک تو جو ہے وہ روڈ کے ساتھ کوئی پروٹیکشن وال ہی نہیں تھی، کہ اگر پانی اگر روڈ پہ آ جائے تو وہ نالے اوپن پڑے تھے، اگر وہاں آر سی سی کی وال ہوتی، وہ 2-2.5 فٹ کی وال ہوتی، تو وہ گاڑی جو ہے وہ پانی میں روڈ پہ ہی تیرتی آگے نکل جاتی، لیکن اس نالے کی نظر نہ ہوتی۔ لیکن ہم نے جو ہے نہ صرف ہم قبضے کر رہے ہیں، ہم اس کی پروٹیکشن بھی کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو ابھی تو صرف وارننگ ہوئی ہے، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لی تو اب بزور قوت وہ لے گا۔ اب سید پور میں دیکھے کہ وہاں کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اس وجہ سے ہی ہوا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، وہاں کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا۔
بلکہ وہاں جو پیچھے سے جو نالا آ رہا تھا اس کے آگے جو ہے انکروچمنٹ کر کے جو ہے وہ اس کو زمین پہ قبضہ کیا گیا، اور پیچھے کا جب لوڈ اٹھایا تو وہ نالا جو ہے اس کے پاس کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ لوڈ جو ہے وہ اس کو اٹھا پاتا، تو وہ پانی سارا روڈ کے اوپر آیا، اور پھر تمام گاڑیوں اور بعض اس میں سے جو ہے نا اس میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے گاڑیوں سمیت بہ کے جو ہے وہ نالے میں چلے گئے۔ تو اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن لیے اپنے ندی نالوں اپنے دریاؤں کی یہ زمینیں واپس نہ کی، ان کی انا کو چیلنج کرتے رہے، تو اب تو وارننگ اگلی بار جو ہے وہ پوری قوت سے واپس جو ہے یہ دریا لیں گے ہم سے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم بس کے مارے ہمارے رولنگ ایلیٹ میں جو ہے وہ ان دریاؤں کی زمینوں پہ قبضے کر کے جو ہے وہ وہاں پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اس وارننگ سے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس دریاؤں کو یہ زمینیں جو ہے ندی نالوں کی یہ زمینیں واپس کر دیں، ورنہ اگر پوری قوت سے دریاؤں نے اپنی زمین واپس لینے کا فیصلہ کیا اور اگر ایسا نہ کیا گیا اسے زمین واپس نہ کی گئی تو ایسا ہو کے رہے گا، اور اگر ایسا ہوا تو یہ آدھی آدھی ہاؤسنگ اسکیمیں اٹھ جائیں گی۔ ہمارا سیوریج سسٹم تو پہلے ہی جو ہے وہ جو تباہ و برباد ہے۔ اب سیوریج سسٹم کا یہ عالم ہے کہ 50 بندے اگر ایک ساتھ روڈ پہ اترنا شروع کر دیں تو وہ اس کا لوڈ نہیں اٹھا سکتا، اس کی واحد وجہ یہ شاپنگ بیگ ہے، اور یہ 40-50 سال جب سے ہمارے یہ مرض لگا ہے شاپنگ بیگ، ہم نے اپنے سیوریج سسٹم پر بات کر کے رکھ دی ہے، اور اوپر سے ہم نے دریاؤں اور ندی نالوں پہ جو ہے وہاں قبضے شروع کر دیے، دریاؤں کی انا کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر ایسا ہوا اور ہم اس سے باز نہ آئے تو جس طرح اب 3 دن سے ہم جو کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کی لاش کو ڈھونڈتے ہوئے ان کی اللہ کرے کہ وہ اس حادثے سے بچ گئے، تو ان کو 3 دن سے ڈھونڈا جا رہا ہے، نہ ان کی گاڑی مل رہی ہے اور نہ ان کی کوئی شناخت ہو پا رہی ہے کہ گاڑی کہاں گئی ہے۔ تو اگر ہم نے آگے بھی یہی روش رکھی اور اسی طرح قبضہ کرتے رہے تو پھر دریا پوری قوت سے جو ہے وہ اپنی زمین واپس لینے آ جائے گا، اور ایسا ہوا تو ہم جو ہے وہ نہ صرف یہ ہاؤسنگ اسکیموں کے جو ہے ان کی آدھی آدھی ہاؤسنگ اسکیمیں اٹھ جائیں گی اور ہم نشان عبرت بن جائیں گے۔ تو خدا را ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ اس طرح غور کریں کہ دریاؤں پہ قبضوں سے باز رکھیں، ان ندی نالوں پہ قبضوں سے باز رہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو وہ پھر بازار قوت واپس لے گا، اور بازار قوت لے گا تو پھر ہم اسی طرح پھر لاشیں ڈھونڈتے رہیں گے۔